السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. وعن ابی بکر صدیق وعن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل منی الکلمہ التي عرضت علی عمی فردها علی فہی لہ نجات رواہ احمد. یہ دوسری حدیث ہے اس کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس کلمے کو قبول کر لے جو میں نے اپنے چچا جان کو پیش کیا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ، اور انہوں نے اس کو رد کر دیا تھا، اگر وہ اس کو قبول کر لے تو اس کے لیے نجات ہے. میں نے کل آپ سے بات کی تھی، اسی بات کو ہم آج بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو توحید کی بات ہے، اب جیسے یہاں پر کیا لگ رہا ہے کہ ایک آدمی اگر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا تو نجات پا جائے گا. کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کے جو اصل تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے بعد ہی نجات پا سکتا ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دیتے ہوئے سمجھایا ہے کہ ایک آدمی جب نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے کے وقت وہ کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، اتنا ہی جملہ بولتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد وہ بیوی بولے کہ بھائی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے ڈاکٹر کو دکھلاؤ. وہ بولتا دیکھو میں آپ کو قبول کیا ہوں، آپ بیمار ہیں، اس سے مجھ سے مطلب نہیں. وہ بولتی ہے مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کا انتظام کرو. بولتے ہیں میں آپ کو قبول کیا ہوں، کھانے کا انتظام نہیں کیا. تو مولانا لکھا ہے کہ جب وہ قبول لفظ ایک ہی جملہ بولتا ہے، بولتے ہی ساری ذمہ داری روٹی کپڑا اور مکان کی اس میں شامل ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے. اس کے لیے کہنے کی الگ سے ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو اگر وہ قاضی صاحب نکاح پڑھاتے وقت کہنے کے لیے شمار کریں گے تو شمار ہی نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں آئیں گی. تو اس طریقے سے ایک جملہ کہہ دینے کے بعد، یہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے کے بعد، اور جیسے آپ وہاں نکاح میں کہہ دیتے ہیں ایک جملہ تو ساری ذمہ داری آ جاتی ہے. ایسے ہی جب بندہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو گویا اس نے سب کچھ قبول کر لیا کہ اسلام جو کچھ بھی ہم سے مطالبہ کرے گا ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے. زبان سے محض کہنا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ ایک ضرور دے گا. ایک آدمی نے پہلی مرتبہ زندگی میں جو ایمان لایا یا مسلمان، دونوں میں سے ایک آدمی نے یہ سمجھ کر کے کہ یہ اللہ کا سب سے بہترین کلمہ ہے اور اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول دل سے ایمان کے ساتھ کہہ دیا، پوری زندگی ایک عمل بھی نہیں کیا، تو اس ایمان کی بنیاد پر ایک نہ ایک دن یہ جہنم سے نکلے گا ضرور. یہ سب سے بڑی ایڈوانٹیج ہے ایمان کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر کسی آدمی نے زبان سے مانا اور زبان سے کہا اور دل سے مانا تو ایسی شکل میں یہ ایک نہ ایک دن ہر حال میں اس کو جانا ضرور ہے. لیکن یہ اس کا مطلب قطعی نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ کہہ دیا اور آپ کچھ بھی نہ کریں اور جنت چلے جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہے کسی کے لیے کوئی ہدایت دینے کی ضرورت نہیں تھی، صرف ایک تبلیغ کرتے کہ لوگوں کلمہ پڑھو جنت میں چلے جاؤ گے، جتنی شرارت کرنا ہے کرتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایک بات تو یہ ہے. اس میں جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر شرک کیا گیا تو آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا. جیسے کہ ایک آدمی، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ دن بھر محنت کر کے کمپیوٹر پہ ٹائپ کرے اور اس کو ایک بٹن ڈیلیٹ کا دبا دے، ساری فائل ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا، ایک سیکنڈ میں سارا معاملہ دن بھر کا ختم ہو جائے گا. یہ جو کلمہ ہے اگر اس کلمے کو کہنے کے بعد ایمان لالا بندہ یا غیر ایمان والا جو مسلمان ہوا وہ دونوں میں سے کوئی بھی شرک اگر کرے گا نا تو ایمان جو لایا ہے وہ ڈیلیٹ ہوگا. ڈیلیٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پھر کافر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، یہ بھی یاد رکھیں.
شرک اگر مسلمان کرتا ہے تو کفر میں داخل نہیں ہوتا ہے، کافر کا کام کرتا ہے کافر نہیں ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ دونوں کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے نماز۔ اگر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بات پر فتویٰ دیا جائے تو 2-3 دن میں پوری آبادی ختم، پورے ہندوستان کی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، اس نے کفر کا کام کیا ہے، کافر نہیں ہوا ہے۔ کفر کا کام کرنا الگ چیز ہے اور کافر ہونا الگ چیز ہے۔ کیسے کافر کب ہوگا؟ جب نماز کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا۔ نماز چھوڑ رہا ہے لیکن مانتا ہے نماز فرض ہے، چھوڑنے کا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، ساری باتیں مانتا ہے، لیکن کسی وجہ سے لیزی ہے یا عادت نہیں ہے، چھوڑ رہا ہے نماز، انکار نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں یہ اصول بھی ہے احناف کے نزدیک خاص کر کہ تبلیغ اس وقت روک دی جائے جب آپ کو یہ خطرہ ہو جائے کہ ہماری تبلیغ کے جواب میں یہ انکار کر دے گا۔ مثلا آپ ایک آدمی کو روزانہ صبح اٹھا رہے ہیں فجر کی نماز میں، نہیں اٹھ رہا ہے، آپ کو اب ایسا لگ رہا ہے کہ اگر اس کو اٹھائیں گے تو یہ جملہ کہے گا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، جاؤ جی بڑا نماز تم نے لگا رکھا ہے۔ اگر یہ تم کو محسوس ہونے لگے تو اب اس کو تبلیغ بند کر دو، کیونکہ اگر آپ نے یہ تبلیغ کی اور اس نے یہ جملہ کہہ دیا تو آپ سبب بن جائیں گے اس کے کفر کا۔ تو کافر کا کام کرنا الگ ہوتا ہے اور کفر انکار کر دینے سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تو یہ جو توحید ہے، اس توحید کی جو سب سے اینٹی چیز ہے وہ ہے شرک۔ تو میں نے کل یہ بات کی تھی، میں وہی تھوڑی سی مختصر بات آپ کے سامنے آج کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شرک بار بار کہا جاتا ہے، اس کو آپ کو ہمیشہ بار بار سنتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کو اگر آپ کبھی بھی ترجمے سے پڑھیں گے تو تقریباً اندازہ یہ ہے کہ 35 سے 40% آیتیں جو ہے نا وہ بار بار شرک کے اگینسٹ بات کرتی رہتی ہیں۔ حالانکہ ایک مرتبہ اللہ کہہ دیتا ہے دیکھو بھائی یہ شرک ہے، میں شرک والے کو نہیں چھوڑوں گا، تو بھی ہم کو بات سمجھ میں آتی۔ یہ بار بار شرک کے بارے میں بولتا رہتا ہے کہ یہ شرک ایسی چیز ہے کہ اس کا ذکر برابر ہوتے رہنا چاہیے۔ اب وہ جو شرک ہے وہ کیا ہے؟ لیکن یہ لفظ جو عربی کا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں پارٹنر کے بنیادی طور پر، اسی لیے عربی زبان میں شریکہ کہتے ہیں کمپنی کو جس میں 2-4 لوگ مل کر کے کیا کرتے ہیں، کوئی بزنس رن کرتے ہیں، اس کو شریکہ کہتے ہیں۔ تو اصل میننگ تو اس کی کیا ہے؟ پارٹنرشپ کی ہے۔ تو اس میں جو پارٹنرشپ ہوتی ہے وہ 3 طریقے کی ہوتی ہے شرک میں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا ڈائریکٹ، اللہ کو آپ نے مانا ہے، قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب پوچھا گیا کہ یہ تم بار بار جو اللہ کا بات کرتے ہو ان کا شجرہ کیا ہے، یعنی ان کے باپ کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، یہ ان کا شجرہ کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے یہ صورت نازل فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ قل هو اللہ احد، اللہ کے ہے، اللہ الصمد، یہ سارے ہم کو بیوی چاہیے، بچے چاہیے، یہ سب ہماری ویکنس ہے۔ اللہ فری فرام ویکنس ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے اور نہ کسی سے اس کو جنا ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، یعنی نہ اس کا کوئی خاندان ہے اور نہ اس سے کوئی خاندان چلتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ شرک اللہ کی ذات میں۔ جیسے یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے قرآن مجید نے کہا عزیر ابن اللہ، کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ یہ شرک ڈائریکٹ ہے جو سب سے بدترین شرک ہے۔ یہ جو بدترین شرک ہے یہ اس کی بھی 2-3 قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے غیر مسلمین کہتے ہیں کہ نہیں ایشور تو ایک ہی ہے، مالک تو ایک ہی ہے، لیکن مالک نے انسانی شکل میں اوتار کا روپ دھارن کر لیا ہے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں انکارنیشن، کہ اللہ زمین پر آ گیا ہے وہ اللہ،
انسانی شکل میں آ گیا ہے، یہ بھی شرک فی الذات ہے۔ تو ایک ڈائریکٹ یہ کہ اللہ ہے لیکن اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے مریم کے بارے میں ان کا کہنا ہے عیسائیوں کا کہ یہ اللہ کی بیوی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ ڈائریکٹ شرک ہوتا ہے۔ اس ڈائریکٹ شرک میں ایک شرک یہ ہے کہ نہیں، اللہ تو وہی ہے لیکن اس میں جیسے کہتے ہیں رام چندر جی بھگوان کا روپ دھارن کر کے زمین پر اتر آئے۔ سوال یہ ہے کہ آخر زمین پر آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، جہاں سے آئے ہیں جو بھی جگہ آپ کہہ رہے ہیں وہاں سے کنٹرول نہیں، یہ ویکنس ہے، یہ ویکنس ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ ویکنس سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی اس قسم کا عقیدہ آیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ایسے ہی حضرت علی کے بارے میں، حضرت علی کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ علی کے اندر جو روح ہے نا وہ اللہ ہے۔ پرسنالٹی تو یہ چہرہ وغیرہ نظر آ رہا ہے، یہ تو ایک انسان ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو حضرت علی نے لوگوں کو بلایا، ان لوگوں کو جو پوری پارٹی تھی جو ایک کہتی تھی کہ آپ اللہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو اللہ مانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا نہیں آپ اللہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، بہت سمجھانا، جب نہیں مانے تو انہوں نے آگ جلایا اور کہا اس میں ڈال دو بدماشوں کو، جتنے اللہ کہتے ہیں اس میں ڈالو۔ وہ پہلے سمجھے یہ مذاق کر رہے ہیں، جب انہوں نے دو چار کو ڈال دیا اس میں تو ان لوگوں نے سوچا یہ تو پوری پارٹی کو ڈال دے گا۔ انہوں نے کہا صاحب اچھا آپ اللہ نہیں ہیں، بات ختم ہو گئی، انہوں نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے پھر میٹنگ کی کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یار یہ صحیح بات ہے، وہ تو خود کہے ہم اللہ نہیں، کہا نہیں اب تو پکا یقین ہو گیا وہ اللہ ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا یہ بات تو آپ کو معلوم ہے نا کہ حضور نے کہا ہے کہ آگ کا عذاب صرف اللہ دیتا ہے، دیکھو انہوں نے آگ کا عذاب دیا لہذا وہ اللہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ اس وقت سے لے کر آج تک موجود ہے، اس وقت سے لے کر آج تک یہ عقیدہ موجود ہے کہ علی اللہ ہیں، حالانکہ ایک آدمی شہید کر دیا گیا۔ اللہ ہے تو اللہ مرا کیسے؟ جس کو آپ نے اللہ مانا وہ مرا کیسے؟ تو ایک یہ ہمارے یہاں بھی عقیدہ ایسا پایا گیا مسلمانوں کی ایک کیٹیگری میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ بعض ہمارے آج بھی ہندوستان میں بعض عقیدہ یہ پایا جاتا ہے، کبھی کبھی ان کے اشعار پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جو عرش پہ تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ انکارنیشن والا عقیدہ ہے کہ جو اللہ عرش پہ تھا وہ اللہ اس زمین پر اتر آیا، یہ ڈائریکٹ شرک ہے اللہ کی ذات سے۔ یا کہتے ہیں ایک دم موضوع، کچھ بھی روایت نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام جب معراج پر پہنچے، یہ مشہور واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں معراج کے موقع پر، تو جب وہاں پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ اس طرف محمد ہیں اور اس طرف جب پردے کے دیکھا تو دیکھا وہ بھی محمد ہیں۔ تو کہا کہ یہ کیا، میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ اس میں اللہ کون ہے محمد کون ہے؟ تو وہ تقریر کرنے والا کہتا ہے نہیں وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ حالانکہ صحیح روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک موقع پر جا کر کے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا معراج میں کہ ہمارا اگلا پرمٹ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے جائیے۔ جہاں پر اللہ کی ملاقات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن مجید کہتا ہے قاب قوسین او ادنا، دوری اتنی رہ گئی ہاتھ دو ہاتھ، قوسین کہتے ہیں وہ جو دھنس لگاتے ہیں نا، اتنی دوری رہ گئی اللہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس دوری کے بعد اللہ کو دیکھا؟ حضور نے فرمایا کہ نور انا راہ، وہ تو ایسی ذات ہے کہ اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم نے دیکھا نہیں، باتیں ہوئی اللہ سے لیکن میں نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان آنکھوں میں وہ قوت نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بار بار ذکر کیا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، موسیٰ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے بڑے ہی لاڈلے نبی ہیں، تو اس لاڈ و پیار میں اللہ سے انہوں نے کہا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ دیکھ نہیں پاؤ گے، کہا نہیں اللہ مجھے دکھا دو۔
تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا، قرآن مجید کہتا ہے لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اپنے پیار میں لاڈ میں ضد پکڑے رہے کہ نہیں اللہ مجھے دکھا دیجئے. اللہ نے کہا اچھا میں اپنی ذات کا ایک ریفلیکشن دکھلا رہا ہوں، اگر تم اس ریفلیکشن کو برداشت کر لے گئے تو چانسز ہے کہ تم مجھے دیکھ لو گے. جب اللہ نے اپنا ریفلیکشن دکھلایا اور جیسے ہی دکھلایا پورا پہاڑ جل کر کے خاک ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، قرآن کہتا ہے اور موسیٰ گرے اور بے ہوش ہو گئے. تو ان آنکھوں میں جو قرآن نے کہا ہے کہ ان آنکھوں میں وہ قوت ہی نہیں ہے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پہلا شرک ہے نا، یہ شرک فی الذات ہے. اللہ کی ذات میں چاہے یہ ماننا کہ اللہ کے بیٹے ہیں نمبر 1، نمبر 2 کسی شخصیت میں اللہ کی روح ڈائریکٹ آ گئی ہے یہ ماننا کہ باڈی انسان کی ہے بلکہ اندر اس کے کون ہے اللہ حلول کیے ہوئے. اس کو ایک ٹیکنیکل ورڈ استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ اس کے اندر کمپلیٹ جو ہے نا بلڈ سرکولیشن کی طریقے سے حلول کر گیا ہے. یہ دوسرا عقیدہ ہے. اور تیسرا عقیدہ یہ کہ نہیں صاحب اللہ اوپر سے نیچے آ گیا ہے جس کو انکارنیشن کہتے ہیں. ان تینوں کا نام شرک فی الذات ہے. اس میں ذرہ برابر بھی کوئی آدمی ڈنڈی مارے گا تو مشرک کہلائے گا. اور مشرک کی سب سے بدترین شکل یہ ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کی ذات میں شرک. اپنے بارے میں اللہ نے قرآن نے کہا کہ لیس کمثلہ شیء. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جان لیں اور پوری دنیا بھی جان لے کہ اس کے مانند کوئی نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے پروردگار عالم کی شکل کا. جو بھی آپ شکل اپنے طور پر کریں گے اللہ کہتا ہے میں ویسا نہیں ہوں، میں ویسا نہیں ہوں. اب قرآن کریم جو کبھی کبھی کہتا ہے کہ اللہ اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہ سب آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے. نہ اس کے ہاتھ کا صحیح پتہ ہے، نہ اس کی آنکھ کا صحیح پتہ ہے کہ دیکھتا کیسے ہے، نہ آنکھ، کیونکہ جیسے ہی سننے کی بات آئے گی آپ کے ذہن میں کان آئے گا، جیسے ہی دیکھنے کی بات آئے گی آپ کے ذہن میں آنکھ آئے گی. تو اس کو سمجھانے کے لیے تو وہ کہہ دیتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی پرسنالٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنا فزیکلی لحاظ سے اس کے بارے میں اس نے صرف ایک جملہ کہہ دیا کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو عقیدہ ہے لیس کمثلہ شیء کا، یہ تقریباً ہر مذہب کی آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں نا ہندو مذہب میں بھی جو وید ان کی کتاب اس میں لکھا ہے ایشور نراکار ہے، یعنی ایشور کا کوئی آکار نہیں ہے، ایشور کا کوئی ڈیزائن نہیں ہے. ان کے یہاں بھی عقیدہ ہے کہ ایشور نراکار ہے. اسی لیے جب وہ گھبراتے ہیں ایشور کو تصور میں لانا چاہتے ہیں تو کبھی 20 ہاتھ بناتے ہیں، کبھی 10 سر بناتے ہیں، کیونکہ سوچتے ہیں نا کہ اتنا بڑا جب کام کر رہا ہے تو بندہ یقینی بات ہے کہ ایک دماغ نہیں ہوگا 50. آپ دیکھیں کبھی کبھی 20 سر لگائے رہتے ہیں، ہاتھ لگا دیتے ہیں تو اس کو 20 ہاتھ لگا دیتے ہیں. یہ سب اپنے تصور سے لا کر کے وہ ایشور کو کھڑا کرتے ہیں. قرآن مجید نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو تربیت فرمائی وہ یہ کہ نہیں، اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ پاورفل ہے، لیکن نہ تم اس کو یہاں دیکھ سکتے ہو اور نہ اس کی ڈیزائن کو، اس کے چہرے کو، اس کے بارے میں فزیکلی آپ سوچ سکتے ہو کہ اللہ کیسا ہے. اس کا نام ہے شرک فی الذات. جب یہ بندہ کرتا ہے تو مشرک ہوتا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم جو ہے نا شرک کی دوسری قسم پر بات کریں گے. یہ ہے تو یہ ہمارے لیکن کم پایا جاتا ہے. غیروں کے یہاں ٹوٹل یہی ہے. ہمارے یہاں یہ بہت کم عقیدہ ہے. جو میں نے کہا نا وہ شعر ہے کہ اتر عرش پہ تاج جو خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہ عقیدہ رکھنے والے بہت سے تھوڑے لوگ ہیں لیکن ہیں ضرور موجود ہیں. یہ جو حضرت علی کے بارے میں کہا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا تھا کہ علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے عیسیٰ کی. یعنی کیا کہ جتنا لوگ عیسیٰ کے بارے میں کنفیوز ہیں اتنا ہی آپ کے بارے میں بھی الگ الگ عقیدہ رکھا جائے گا. اور جتنی باتیں عیسیٰ کو لوگوں نے کہا ساری کی ساری باتیں حضرت علی کے بارے میں آج بھی عقیدہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں. سب کچھ، کبھی کوئی کہتا ہے نبی ہیں،
کوئی کہتا ہے کہ نہیں ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہی ہیں. سارے عقیدے حضرت علی رضی اللہ عنہ, بیٹے کا لفظ تو کم معلوم ہوتا ہے لیکن وہ ضرور معلوم ہوتا ہے یہ ڈائریکٹ خدا ہے یا خدا ان کے اندر حلول کر گیا ہے. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل دوسرے شعر پر بات کریں گے. واقف دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.